अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 11वां पारा सूरत यूनुस आयत नंबर 31 ता 40 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सारा व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य वयुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्लद्दलालु फ़अन्ना तुस्रफ़ून। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक्कु अन युत्तबा अम्मन ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताब ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम स्वादिकीन। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा
ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اونڈے جاتے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے، اور اس قرآن کی شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے۔ ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا۔ ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: آسمان سے می برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر اور یہ حواس تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کس نے یہ عجائب تمہیں عنایت کیے ہیں؟ انہیں مدتوں کون محفوظ رکھتا ہے؟ انسان کو نطفے سے، اور نطفے کو انسان سے، اور پرند سے انڈے کو پرند سے، مومن کو کافر سے، اور کافر کو مومن سے، عالم کو جاہل سے، اور جاہل کو عالم سے، اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کریں گے، اور اس کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا اس کے عذاب سے۔ اور کیوں بتوں کو پوجتے ہو اور ان کو معبود بناتے ہو، باوجود یہ کہ وہ کچھ قدرت نہیں رکھتے، جس کی ایسی قدرت کاملہ ہے؟ یعنی جب ایسے براہین واضح اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو گیا کہ مستحق کی عبادت صرف اللہ ہے، تو ما سوا اس کے سب باطل و ضلال ہے۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا، تو جو کفر میں راسخ ہو گئے، اور رب کی بات سے مراد قضائے الہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الآیہ، جنہیں اے مشرکین تم معبود ٹھہراتے ہو، اس کا جواب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں، کیونکہ مشرکین بھی جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لہذا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے منحرف ہوتے ہو،
حجتیں اور دلائل قائم کر کے رسول بھیج کر کتاب نازل فرما کر مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر اس کا واضح جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ تمہارے بت ہیں کہ کسی جگہ جا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی اٹھا لے جانے والا نے انہیں اٹھا کر نہ لے جائے اور نہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھے اور رائے حق کو پہچانے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عقل اور ادراک دے تو جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں ایسوں کو معبود بنانا ان کا مطیع بنانا کتنا باطل اور بیہودہ ہے مشرکین جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ اس کی صحت کا جزم و یقین شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے انہوں نے کچھ تو سمجھا ہوگا کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اس آیت میں ان کا یہ وہم دفع فرمایا گیا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہی نہیں جس کی نسبت تردد ہو سکے اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے تو یقیناً وہ اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے توریت و انجیل وغیرہ کی کفار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم بھی عرب ہو فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے اور ان سے مددیں لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بناؤ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی اور یہ کمال جہل ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا مدیان علم و خرد احاطہ نہ کر سکیں اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا نہ کہ اس کا انکار کرنا یعنی اس عذاب کو جس کی قرآن پاک میں وعیدیں ہیں اناج سے اپنے رسولوں کو بغیر اس کے کہ ان کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبیر سے کام لیتے اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں تو اسے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکذیب کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم جو اناج سے ایمان نہیں لاتے اور کفر پر مصر رہتے ہیں معزز ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے دوران اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے تمام پریشانیاں دور فرمائے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ اس ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے عائد ہوتا ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے پاک میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے آپ اپنا کردار بھی ضرور ادا کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور پہلے والے آئیکن کو ضرور پریس کریں خود بھی پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنے دوست اقربا اپنی فیملی کو ضرور اس کے اندر اپنے ذکر کیا کریں اور اپنی فیملیوں کے اندر اچھی باتوں کا ذکر کیا کریں قرآن پاک کی دین کی اور اس باتیں کیا کریں تاکہ اپنے بچوں کو آپ کے بچوں کے اوپر اچھا اثر پڑے تو یہ اس چینل کا ضرور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین